بڑا اطمینان ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس مجلس میں حاضر ہو کر مختلف انداز کے خیالات سننے کا موقع ملا اور قیمتی باتیں سننے کو ملی ہیں، اور جو چیز سب سے زیادہ قابل قدر ہے جس کو میں نے محسوس کیا یہاں جو حضرات بولے ہیں وہ دل کی گہرائی سے بولے ہیں۔ جو بات دل کی گہرائی سے نکلتی ہے اس میں اپنا وزن ہے، اپنی طاقت ہے، اپنی صلاحیت ہے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جب معاشرے کے اصلاح کا معاملہ آتا ہے تو یقیناً اس کا تعلق انسانوں سے تو ہوتا ہی ہے، اس کے رشتے اقتدار کی گلیاروں سے بھی ملتے ہیں، اس کا ناطہ مختلف مذہبوں سے جا کر مل جایا کرتا ہے، مختلف تہذیبوں سے جا کر مل جاتا ہے، اور کئی طرح کی باتیں ہم سبوں کے سامنے آیا کرتی ہیں۔ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ سوچ سمجھ کی لہریں ابھریں اور ایک رخ بن سکے۔ ہمارے جسٹس صاحب نے بڑی قیمتی قانونی باتیں کہیں اور قابل قدر باتیں، اور ان کی زندگی کل قانون کی حفاظت میں گزر رہی تھی، اور مجھے خوشی ہے کہ اب دوسرا کام جو ان کا ہے وہ انسانوں کی حفاظت کا ہے، انسانوں کے اختیارات کی حفاظت کا ہے، جو بہت بڑی بات ہے، بڑی اونچی بات ہے۔ صحیح صورتحال سماج کی قانونی پہلو سے اگر دیکھا جائے، قانون جتنے بن رہے ہیں اور قدرت کا یہ بھی کرشمہ ہے کہ برسا برس قانون بنانے والے ادارے میں میں نے جاگ کر زندگی گزاری ہے، سو کر زندگی نہیں گزاری۔ قانون بنانے والوں میں میں بھی رہا ہوں۔ معاملہ قانون بننے کا ایسا ہو گیا کہ جتنی آباد ہو گئی دنیا بڑھ گئی زندگی کی تنہائی، جتنی آباد ہو گئی دنیا بڑھ گئی زندگی کی تنہائی۔ قانون بن رہے ہیں اور قانون بنانے کا مجرم میں بھی ہوں، لیکن میرا احساس وہ میرے دل کی آواز یہ ہے کہ جب تک قانون کا احترام دلوں میں نہیں ہوگا قانون سازی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، چونکہ سماج میں بہت چلتی پھرتی بات ہے، عورتوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے، مردوں کو مضبوط سمجھا جاتا ہے، اور اس ملک میں عورتوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے جس کے اندر ایک ہی سیاست میں مرد پیدا ہوا ہے جو عورت تھی، یعنی اندرا گاندھی۔ ایک مرد ہندوستان کی سیاست میں پیدا ہوا جو عورت تھی، جس کا نام اندرا گاندھی، اور اس سماج کے اندر کہا جاتا ہے کہ عورتیں کمزور ہیں تو میں بھی مان لیتا ہوں کمزور۔ لیکن ذرا خیال کیجئے، قانون بنا اور قانون اس انداز کا بنا کہ جہیز لینے کے سلسلے میں اگر کوئی زیادتی ہوگی تو مرد اس قانون میں پھنسے گا، لڑکا، اس کا باپ، اس کی ماں، چلتا ہے سلسلہ، اور یہ قانون جاری ہے۔ اب صورت یہ بن گئی ہے کہ ذرا سا صاحبزادی کو بر وقت ٹیبلٹ نہیں ملا تو شوہر، باپ، ماں سب جیل۔ اور میں مدھیہ پردیش کی بات تو نہیں جانتا، نہیں کر سکتا، یہ لہذا بات ہے کہ مدھیہ پردیش بھی ملک کا ہی ایک حصہ ہے جس طرح بہار ایک حصہ ہے۔ عین اور غین میں نقطے سے زیادہ کا فرق نہیں ہوا کرتا، تو فرق بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ صورتحال یہ ہے کہ جتنے فیملی ٹائپ کیسز ہیں اس میں ڈوری کیس جو ہے وہ 63%۔ عورت کو ذرا کوئی تکلیف پہنچی تو سیتا کے دیش کی عورت
مرد پر حملہ کرنے سے ذرا رکتی نہیں، اور کیس چل جایا کرتا ہے۔ قانون تو بن گیا، قانون کا احترام نہیں، قانون تو بن گیا، قانون کے لیے اس کو صحیح استعمال کے لیے جو مزاج بننا چاہیے وہ مزاج ہی، اور یہ مزاج مضبوط سماجی بندھنوں کی بنیاد پہ بنا کرتا ہے۔ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مذہب اس ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے تو اس سے بھی کچھ حساب ٹھیک کر لینا چاہیے۔ لیکن کیا کیجیے گا، ہم ترقی کر رہے ہیں اور ہمارا یہ دیش وکاسشیل دیش تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی رپورٹ میں سنا دوں آپ کو، اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ایک شہر پٹیالہ میں ایک سال کے اندر، آج کل بچوں کی پیدائش کے سلسلے میں ذرا منصوبہ بندی زیادہ ہے، پیدائش کم ہے، تو منصوبہ بندی کے تحت بچے کی پیدائش کے سلسلے میں لوگ ٹیسٹ ویسٹ کرا لیتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ صاحب 2 سے زیادہ نہیں، 1 سے زیادہ نہیں، ابھی نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، جو باتیں چل رہی ہیں وہ جانتے ہیں آپ۔ ایک پٹیالہ شہر میں جو اسقاط حمل کرانے کے معاملات رجسٹرڈ ہیں گربھپات کے، وہ 8000 کے ہیں ایک شہر میں ایک سال کے اندر۔ اور ترقی کے اس دور میں سچائی ہے، اور وہ میری بیان کی ہوئی سچائی نہیں ہے، وہ رپورٹ کی سچائی ہے۔ 8000 میں 7999 لڑکیاں تھیں اور صرف ایک لڑکا۔ سماج آگے بڑھ رہا، بے شک آگے بڑھ رہا، لیکن کس مذہب نے تعلیم دی ہے کہ لڑکیاں اگر ماں کے پیٹ میں ہو تو ان کو ختم کر دیا جائے، لڑکے ہوں تو ان کو پوس پال کے جوان کیا جائے؟ سماج بڑھ رہا ہے اور سماج چلتا رہتا ہے، لیکن کس سمت بڑھ رہا ہے یہ بھی دیکھنا، سماج کس سمت چل رہا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ وقت آتا ہے تو سماج بڑھتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوا کرتا ہے، کہ سچ بہت بیچارہ ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بڑا صحت مند ہو جاتا ہے۔ اور میں دل سے ایک بات کہوں گا، اور دھیان سے دل کے کان سے سنیے، سچ کے مجرم کو سولی پہ چڑھنا پڑا تھا کل، سچ کے مجرم کو کل سولی پہ چڑھنا پڑا تھا۔ دنیا میں کسی جھوٹے کو سولی آج تک نہیں ملی۔ سچائی کی قیمت، علم کی قیمت، دیانت کی قیمت زہر کا پیالہ پینے کی شکل میں پینا پڑا ہے انسان کو، جہالت کے لیے کبھی یہ قیمت ادا نہیں کرنی پڑی ہے۔ تو سماج کس اور اگرسر ہے یہ دیکھنا، سچ کی اور کہ جھوٹ کی اور، بلندی کی اور کہ پستی کی اور۔ قدم تو بڑھتے ہیں، قدم رکنے کے لیے نہیں۔ زندگی حرکت کا نام ہے، اگر حرکت نہیں ہے، جمود ہے، تو جمود کا دوسرا نام موت ہے، ٹھہرنے کا نام موت ہے۔ زندگی تو متحرک رہے گی، مگر کس سمت؟ اچھائیوں کی سمت میں یا برائیوں کی سمت؟ غلطیوں کی سمت میں، خوبیوں کی سمت میں؟ یہ دیکھنا پڑے گا۔ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہمارا سماج، ہمارا یہ ملک ہی نہیں، یہ ملک اب ایک ملک بن گیا ہے، پوری دنیا ایک ملک کی حیثیت ہے، بلکہ ایک محلے کی حیثیت ہو گئی۔ آج جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں، خبریں ہیں کہ لمحوں میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں، باتیں ہیں جو پہنچ جاتی ہیں۔ آج پوزیشن کیا ہے؟ دنیا ترقی کر رہی ہے، اور دنیا اس تہذیب کی طرف بڑھ رہی ہے جس تہذیب نے ہمیں یہ دیا کہ 67% بچے وہ ہیں امریکہ میں جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا ریکارڈ نہیں ہے، یہ ریکارڈ ان لوگوں کا ہے جو وہاں رہتے ہیں۔ ہم اس تہذیب کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم اس سماج کی طرف بڑھ رہے ہیں جس سماج کے اندر مانیتائیں کیسی ہیں اور کیا ہیں
ان کی بنیاد کیا ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ جس سماج کی طرف جس سماج کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں وہ سماج ہو سکتا ہے، میں دوسروں کا تبصرہ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے وہ سماج ان ملکوں کے لیے مناسب ہو جو جہاں پڑھ رہا ہے۔ اگر کسی کو اپنے ملک میں بے باپ کے بچوں پہ فخر ہو سکتا ہے تو بے شک وہ فخر کریں۔ ہمارا بھارت دیش، یہاں کا مذہبی سماج اور عظیم بزرگوں، ولیوں، رشیوں، منیوں کا سماج اور ان کے گود میں پلے ہوئے اچھے اور خراب ہمارے اولاد جیسے انسان کم سے کم اس بڑھتے ہوئے قدم کو، سماج کی اس بڑھتے ہوئے قدم کو پسند نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے اور اس بات کو دل میں جگہ دیجیے، عظمتوں کی سرزمین ہندوستان، عظمتوں کی سرزمین ہندوستان، کچھ کمی آ گئی ہمارے اندر۔ ہم نے سبق دینا پوری دنیا کو بند کر دیا، ہم نے سبق دینا پوری دنیا کو بند کر دیا۔ ورنہ دور، بہت دور اگر ہم دیکھتے ہیں کنارے ماضی کی تاریخ تو ہمارا یہ ملک اور اس ملک کے ماہرین، اس ملک کے اہل علم، اس ملک کے اسکالرس پوری دنیا کو روشنی دیا کرتے تھے۔ ہمارے بہت سے بھائی اپنی تہذیب سے واقف نہیں، اپنے علم کے، اپنے گیان کے سرمایے سے واقف۔ لیکن میں ایک بات کہوں آپ سے، ہمارا یہ ملک کتنا عظیم ہے۔ ایک شخص نے جس کا نام تھا بیدبا، میں نے وہ کتاب پڑھی ہے، بیدبا فیلسوف، اور اب بھی ہمارے بعد مدرسوں میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں اس نے، ہمارے اس ہندوستانی فلسفی نے، سنسکرت میں بادشاہوں کے لیے ہدایت نامہ لکھا اور کہانیوں کی شکل میں لکھا۔ وہ کتاب آج زندہ، لیکن ہم اتنے نالائق ہیں، معاف کیجیے گا، ہم اتنے نالائق ہیں ہندوستان کے رہنے والے عام طور پر کہ اپنے سنسکرت کے اس سرمایے کو یاد نہیں رکھے ہوئے۔ لیکن یہ کیا کیجیے گا، عربی زبان میں وہ سرمایہ موجود اور میں نے عربیوں سے پڑھا ہے۔ بیدبا فیلسوف نے پوری دنیا کی تہذیب کو متاثر کیا اور بادشاہوں کو سمجھایا کہ حکومت کس طرح کی جاتی ہے، اور چڑیوں کی زبانی، چٹے چڑیے کے کہانی کی زبان میں سمجھایا۔ ہمارے مدرسے کے بعد لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں کہ میں کلیلہ دنا کی بات کر رہا ہوں۔ ہندوستان کی روح یقین مانیے بے چین ہے اور ہندوستان کی روح تڑپ رہی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، چیتا کے تقدس والے دیش کے اندر عورتوں کو جس طرح پامال کیا جا رہا ہے، سرے بازار نیلام کیا جا رہا ہے تہذیب کے نام پر، ثقافت کے نام پر، کیا یہ تعلیم ہے ہندو دھرم کی؟ کیا یہ تعلیم ہے اسلام کی؟ یہ ہندوستان میں آباد مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی کسی کی یہ تہذیب ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ لیکن چلتے سکوں کا نام سکہ ہوا کرتا ہے۔ طاقت، اقتدار اور پوری دنیا پر حکومت کی بنیاد، اور اس وجہ سے جو چیز پوری دنیا میں چل رہی ہے، ہم نے بھلائی اور برائی کے پیمانے کو بدل دیا، ہم نے اچھائی اور برائی کے پیمانے کو بدل دیا، اور یہ پیمانے ٹوٹ کر اب دوسرے انداز پہ ہمارے سامنے آ گئے۔ آج جو صورتحال اصل ہے اور جس پر ایک ہندوستانی کی حیثیت سے تمام ہندوستانیوں کو سوچنا چاہیے، وہ ہے انسان کا مسئلہ، انسانیت کا مسئلہ، انسان کا مسئلہ، انسانیت کا مسئلہ۔ یہ بنیادی چیز ہے جس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ آج ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی رہتی ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، جس کی ماں کپڑے دھو کر، گندے سے کاغذوں کو چن کر، ٹوٹی ہوئی چپلوں کو چن کر، بیچ کر اپنے پیٹ کی آگ بجھاتی ہے اور بیٹی کو باعزت اپنے گھر میں رکھتی ہے۔ ہمارے گھر میں لاکھوں روپے شادی بیاہ کے خرچ ہوتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہماری پڑوس کی وہ لڑکی، اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں۔ کیا اسلام نے اس کی اجازت دی؟ کیا ہندو دھرم نے اس کی اجازت دی؟ کیا کسی دھرم نے اجازت نہیں دی؟ جب دھرم نے اجازت نہیں دی، کوئی بتائے مجھے
मजहब की रूढ़िवादिता का नाम लेकर मजहब को बदनाम करने का किसने किसे दिया है? आज क्या सूरत है? चाहे हिंदू हो चाहे, लेकिन हमारा मुसलमान भाई की शादी करता है तो सारे हौसले निकाल दिया करता है, खर्च की इंतहाओं तक पहुंच जाया करता है। ये कैसा इस्लाम है? ये कैसा ईमान है जो हमें इंसान को जानवर बनाने के लिए तैयार हो गया है? यकीनन कि वो पूरी दुनिया की रहनुमाई कर सकते हैं, शर्त सिर्फ एक, हम अपनी अजीम तहरीक को सही तरीके पर दिल से अपनाएं, जिंदगी में नाफिज करें और दुनिया को बता दें कि तुम चोरी करके आगे बढ़ सकते हो, हम ईमानदारी करके आगे बढ़ सकते हो। तुम रिश्वतों के साथ आगे बढ़ सकते हो, हम ईमानदारियों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मगर क्या कीजिएगा, बदकिस्मती ये है कि अब रिश्वतखोरी में इंटरनेशनल कंपटीशन है, इंटरनेशनल कंपटीशन है, हम भी किसी से कम नहीं। और ऐसी मुकाबला आराई है, ऐसी सफाराई है कि इंसानियत करा है। ये तो खुदा का शुक्र है कि ऐसे जज साहबान अभी रोशनी की शक्ल में मौजूद हैं, वरना किस्सा बहुत दराज है, सुनने की नहीं। बहुत सारे पॉइंट है लड़ने के, जो लड़ने के पॉइंट हैं इत्मीनान से लड़ ले लो, कोई हर्ज की बात नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन जो मोहब्बत के नगमे गाने के पॉइंट हैं, जो मिलकर हल करने के पॉइंट हैं, जो खराबियां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और मुख्तलिफ जातियों, मुख्तलिफ तहजीबों में इस मुल्क के अंदर हैं, उनको मिलकर एकजुट होकर उसको दूर करने की जरूरत है। एक बुनियादी चीज है और इसी जरूरत के तहत हमारे कलम के धोनी जैन साहब खड़े हैं, वो खड़े रहें और रहनुमाई करें। तो यकीन माने चिराग अगर तेज रोशनी नहीं देगा, अरे थोड़ी सी रोशनी तो देगा, कुछ तो अंधेरा मिटेगा, कुछ तो उजाला फैलेगा, कुछ तो कदम बढ़ेंगे। हो सकता है अगला कोई और चिराग हमारा और आपका इस्तेमाल। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।